مدارس کے حوالے سے جتنے بھی مشائخ تھے وہ تھوڑے سے کنسرن تھے کہ ان کے اوپر اگر رجسٹریشن کی بات ہوئی تو ان کی اسکروٹنی ہو جائے گی، لیکن اب تمام مدارس کے حوالے سے مشائخ کہہ رہے ہیں کہ کر لی جائے، اب حکومت کیوں بھاگ رہی ہے؟ اچھا نہیں، میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جب یہ سارا کچھ 2014 کے بعد آیا تو اس کے اوپر بہت زیادہ کام جو ہے وہ گورنمنٹ نے بھی کیا. جو مدارس کی 4 آرگنائزیشن ہیں جس کے اندر جمعیت اہل حدیث والے ہیں، جمعیت جس میں اندر دیوبند کے لوگ ہیں، یا اس کے بعد آپ کے بریلوی حضرات ہیں یا شیعہ حضرات کے جو ان کے اپنے مدارس کی ایک ریگولیٹری فریم ورک ہے، ان ساروں نے اس کے اندر بہت کام کیا اور بہت کام کر کے جو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا، سلیبس کے اندر بھی بات کی، ماڈرن ایجوکیشن پہ بھی بات کی. اس کے بعد جو ان کے ڈونرز تھے ان کو انہوں نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا اور گورنمنٹ کا بھی بڑا سینٹرک اس کے اندر اب جب فیٹف کا لا پاکستان کے اندر وہ ایک مختلف لاز کو جب آپ نے امینڈ کیا تو اس کے اندر سرٹن کنڈیشن جو تھیں وہ آپ کی جو سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ ہے اس کے اندر ڈالی گئیں. اب جو سیکشن 21 کو امینڈ کیا گیا ہے 2024 کے اندر اکتوبر کے اندر جب آیا ہے تو عاصم ان ساری چیزوں کو اس کے اندر ایڈریس کیا. نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کا ہر مدرسہ جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائے گا، اور اگر اس امینڈمنٹ سے پہلے اگر وہ بنا ہوا ہے یا اس نے پروسیس اپلائی کیا ہوا ہے تو 6 ماہ کے اندر، اور اگر اکتوبر کے بعد ہے 1 سال کے اندر. پھر اس کے اندر یہ ہے کہ ان مدارس کے اندر نہ آپ ملیٹنسی کے اوپر جائیں گے، نہ سیکٹیرین کے اوپر جائیں گے، اور نہ ہی آپ ہیٹرڈ کے اوپر جائیں گے، انفارمل ایجوکیشن فار امپارٹنگ دی ایجوکیشن. پھر اس کے اندر جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں ان کی آڈیٹرز بھی بات ہوئی. جو بنیادی طور پہ اس چیز کے اندر یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر جو ہے وہ ایک ہی قانون کے نیچے آپ کسی کو رجسٹرڈ کرتے ہیں. اب اس پاکستان کے اندر آپ نے ان مدارس کو مختلف جگہ کہا ہوا تھا کہ جی آپ اس میں بھی رجسٹرڈ ہوں، آپ فلاں میں بھی لا کے اندر رجسٹر ہیں جو ٹیریٹی ہے. تو اس لا کے اندر یہ کنسالیڈیٹ کر دیا گیا کہ جی سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے اندر اگر کوئی مدارس جو ہے یا مدرسہ جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لیتا ہے تو پھر اسے کسی اور جگہ رجسٹرڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اگر سیکشن 21 کے نیچے جتنی بھی چیزیں پارلیمنٹ نے اب پاس کی ہیں جس کو پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا ہے یا اس کے اندر پی ایم ایل این نے دیا ہے یا یہ جو آئی نے کی ہے اور اس کے بدلے میں انہوں نے 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے، تو اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بہت پہلے اس کو سائن کر دینا چاہیے تھا. اور جن 2 چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے ریٹرن کیا، میں سمجھتا ہوں وہ کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی جو ہے وہ اس کی کوئی انفورسمنٹ یا اس کے اندر آرگومنٹ بنتا نہیں. ایک انہوں نے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ جی یہ پہلا لا جو آیا ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں اس کی اپلیکیشن جو ہے اس سے دوسرے لاز کا کیا آئے گا، اور دوسرا ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کا پروونشل سبجیکٹ. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ہی جو آرگومنٹ ہے لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی سسٹینیبل نہیں ہے. اور جس طرح پرائم منسٹر یا چیئرمین بلاول بھٹو جو ہے وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں یا مولانا صاحب کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے 12 کو سیشن بلا لیا گیا ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا. چونکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے کہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے کی بات کی جا رہی نہیں وہ دور کر دیا ہے نا. وہ ایڈمنسٹریٹیولی یہ تھا کہ جب سینٹ سے انہوں نے پاس کر کے نیشنل اسمبلی میں بھجوایا تو اس کے اندر کوئی ایک لفظ جو تھا وہ پرنٹڈ نہیں تھا، اور پریزیڈنٹ نے واپس اسپیکر کو بھجوایا اور اسپیکر اور سینیٹر چیئرمین سینٹ نے اس کو مکمل کر کے پارلیمنٹ کو بھجوایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آرٹیکل 75 کے نیچے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 10 دن کے اندر اسے ریٹرن نہیں کیا تو وہ لا آف دا لینڈ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے. لیکن اگر انہوں نے اس کو ریٹرن کر دیا ان 2 آبزرویشنز جو مینلی ان چیزوں کے اندر آئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں آبزرویشن ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اگر پاکستان کے مدارس جو ہیں یونینیمسلی والنٹیرلی ایک ریگولیٹری فریم ورک کے اندر آنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ملیٹنسی کے اوپر، سیکٹیرین کے اوپر یا وائلنس کے اگینسٹ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا، اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کروانا چاہ رہے ہیں، تو پھر ان کو مختلف جگہ کے اوپر رجسٹریشن کے اندر ڈریگ کرنا، اور یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. حکومت کے حوالے سے ایون پی ڈی ایم کا جب سے دور شروع ہوا کہا یہ جاتا ہے، جس کا پہلے مولانا صاحب خود بھی حصہ تھے، کہ ہر چیز جو آسان ترین ہوتی ہے یہ حکومت اپنے لیے مشکل ترین بنا لیتی ہے، یعنی کہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنے کی ان کی عادت ہے. تو یہ معاملہ کر کے انہوں نے ایک نئی ویو جو ہے فیلئر کے حوالے سے ایک تاثر جو ہے وہ دوبارہ سرکولیٹ کر دیا. نہیں آصف، میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ اس بل کے اندر جو تھا کہ جس دن پاکستان کے پریزیڈنٹ نے 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو سائن کیا تھا اسی دن ان تمام بلز کو سائن کرنا چاہیے تھا جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس دن پاس کیے تھے. تو لہٰذا اس کے اندر جب آپ نے ڈیلے کیا ہے تو وہ ڈیلے جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے ایک کنفیوژن کی طرف گیا ہے. اور جب کنفیوژن کے اندر دیکھیں نا کہ سب سے بڑا مطالبہ عاصم یہ تھا کہ جی ان مدارس کو ایک رجسٹر
رجسٹریشن نیٹ ورک کے اندر آنا چاہیے. اب وہ مان گئے ہیں کہ ہم آتے ہیں. پہلے وہ نہیں مانتے تھے. پہلے نہیں دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو آپ کی ماڈرن جو آپ کی ایجوکیشن ہے اس کو بھی اڈاپٹ کرتے ہیں جو علوم عصری ہیں, لیکن ہمارے نصاب کے اندر نہ ملیٹنسی آئے گی, نہ ہیٹرٹ آئے گا, نہ سیکٹرین آئے گا. ہم بالکل اس سے جو ہے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں گے. اور اگر پاکستان کے مدارس کے چاروں, جس طرح میں نے کہا ہے کہ ہمارے مسالک جو ہیں ان کے بڑے لوگ اس چیز پہ ایگری کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو مدارس ہیں یہ بہت بڑا ایک این جی اوز کا نیٹ ورک ہے اس ملک کے اندر جو ایجوکیشن امپارٹ کر رہا ہے, نہ صرف دینی کر رہا ہے بلکہ ان کے بہت سارے مدارس کے جو لوگ ہیں کو بھی سے لنک کیا گیا, کیونکہ یہاں سے آپ کو ٹریک ریکارڈز اگر نکالیں تو وہ ملا ہے. نہیں عاصم, وہ یہ ہے کہ 2014 سے پہلے اور سچویشن تھی, 2014 کے بعد اب اور سچویشن ہے, اور 2024 سے اندر اور بہت بہتر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہی مدارس کے لوگ ہیں جو آپ کو فتوے بھی جاری کرتے ہیں اس ملیٹنسی کے خلاف. یہی وہ سارے لوگ ہیں جو پہلے آپ کو کہتے تھے ہم آپ کو جو ہے وہ رجسٹریشن کے اندر نہیں آئیں گے, اب وہی آپ سے کہہ رہے ہیں, خود کہتے ہیں کہ ملیٹنسی نہیں ہونی چاہیے, سیکٹیرین نہیں آنا چاہیے. اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم جو رجسٹرار کوآپریٹ اس کا سوسائٹیز ہم اس کو دیں گے. تو اگر یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کو یا آپ کے کانسٹیٹیوشن کے یا آپ کے لاء کے خلاف ہو, تو پھر یہ چیزیں جو ہیں اس کو سموتھلی اور ایک اچھے طریقے سے کر دینا چاہیے. اور جس طرح بلاول گئے ہیں مولانا صاحب کے پاس, یا مولانا صاحب نے ایک اس کے اندر کیا ہے, یا دوسرے مسالک کے علماء نے اس کے اندر ایک ریسٹرین شو کیا ہے, یا پرائم منسٹر کی مولانا صاحب سے کانورسیشن آئی ہے, تو ڈیفینیٹلی چیزیں جو ہیں اگلے ایک آدھ دن کے اندر جو ہے وہ چلی جائیں گی. اور اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ کے نیچے بھجوائے آرٹیکل 75(2) کے نیچے, اور سیشن بھی کال کر لیا گیا ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ سینٹی اور وزڈم پرویل کرے گی, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ایز اٹ از واپس پریزیڈنٹ کی طرف جائیں گی, اور یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ جو بن جائے گا. مولانا صاحب کی ناراضگی اور ان کے جو اعلانات ہیں اب, کیونکہ مدارس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جو ریفارمز ہیں, یہ آج کی بات نہیں ہے, ہمیں اے پی سی کے بعد بھی دیکھیں جو 2014 میں اے پی ایس کے بعد ہوئی تھی, اس میں بھی ان کو کہا گیا تھا, خود کہا گیا تھا کہ ان کے ریفارمز ہوں گے, ان کی رجسٹریشن ہوگی اور ان کے بارے میں طے کیا جائے گا. سلیبس کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اب مولانا صاحب نے 2-3 مرتبہ اس پہ کوشش کی, وعدے وعید ہوتے رہے, لیکن پھر صدر پاکستان نے اعتراضات لگا کے اس کو واپس بھیج دیا, یعنی کہ نہ ہی سمجھے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو الٹیمیٹم مدارس کے اس ریفارم بل کے حوالے سے, اور بہت کچھ ہے جو کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے اس کے تناظر میں وعدے کیے گئے تھے, شاید وہ اس پہ ناراض ہیں اور ریگریٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاصم, ایک تو بات یہ ہے کہ واقعی ایک کمٹمنٹ تھی جو گورنمنٹ نے کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, کہ جو آپ کا سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ ہے 1880 کا, اس کے اندر جو سیکشن 21 کے نیچے امینڈمنٹ آئی, وہ گورنمنٹ نے اس امینڈمنٹ کو لیٹ ڈاؤن کیا, اور اس کے بعد جتنی بھی گورنمنٹ الائڈ پارٹیز تھیں, اور پیپلز پارٹی تھی اور جے یو آئی تھی, انہوں نے اس کو ووٹ دیا, اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا, پھر سینٹ کے اندر سے پاس ہوا, اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس چلا گیا آرٹیکل 75 کے نیچے. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ 10 دن کے اندر جو ہے یا اسے ایکسیپٹ کریں گے یا اسے ریٹرن کریں گے. اگر وہ اسے ایکسیپٹ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں تو وہ پھر بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا, چونکہ لاء منسٹری اس کو نوٹیفائی کر دے گی. اور اگر اس کو واپس بھیجتے ہیں آرٹیکل 75(2) کے نیچے, تو پھر آپ کی اسمبلی کا جوائنٹ سیشن ہے, اور ان کی جو آبزرویشنز آئی ہیں, ان آبزرویشنز کی بنیاد کے اوپر اس جوائنٹ سیشن کے اندر جو میجورٹی ہے یا اس کو اس کے مطابق کر لے گی. اور اگر وہ ریجیکٹ کر کے دوبارہ پاس کرتی ہے تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان 10 دن کے اندر پابند ہے, اور اگر نہیں ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کے ملک کا قانون بن جائے گا.